اچھا حسن صاحب، آپ کی جو ہے نا ایک صداعت سے بڑی نسبت ہے، خاص کر آستانہ یہ گولڑا شریف سے بڑے آپ کا پیار ہے. ہر عرس پہ کوئی بھی تقریب ہے وہاں پہ تو آپ کا خطاب یہ صرف آپ کے ہی آپ کے اباء و اجداد سے یہ سلسلہ کار چلا آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت گولوی سیدنا قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ جی کے ساتھ جو ہے وہ ہماری کئی پشتوں سے اس خاندان کے ساتھ تعلق ہے. جی میرے جد امجد حضرت شاہ القرآن کے جو جد امجد تھے مولانا محمد عالم ہزاروی، جی وہ بذات خود بہت بڑے عالم دین تھے، اور قاضی مبارک جو منطق کی کتاب ہے اس کے پڑھانے کے وہ بڑے ماہر تھے. میرے منیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ دنیا میں مجھ جیسا عالم کوئی نہیں ہے اس طرح کی کتاب پڑھانے والا. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں کوتوال گیا ہوا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت گولوی تشریف لائے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہاں پہ قاضی مبارک کا درس دیا. تو آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد میرے پاس جو کوئی پڑھنے آئے گا میں اس کو گولڑا شریف بھیجوں گا. علماء کا اظہار حیرت کے عنوان سے یہ واقعہ میرے منیر کے اندر موجود ہے. تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے میرے جد امجد کے جو جد امجد تھے ان کا بھی تعلق اعلیٰ حضرت گولوی کے ساتھ تھا. اعلیٰ حضرت گولوی جو میرے والد جد امجد کے جو بہنوئی اور استاد بھی تھے مولانا محب النبی صاحب، ان کے والد کے ماموں کے پاس جو ہے چچا کے پاس مفتی محمد شفیع صاحب، ان کے پاس پڑھنے کے لیے بھوئی گاڑ تشریف لیں گے، وہاں پہ پڑھتے رہے. تو یہ ہمارا ایک پرانا تعلق تھا اس سادات گولڑا شریف کے ساتھ. تو میرے جو جد امجد کے جو جد امجد تھے مولانا محمد عالم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی، وہ خلیفہ تھے اور مرید تھے بابا سیدو شریف سوات شریف والے مولانا عبدالغفور احمد صاحب کے، اور ان کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا تھا، بابا سیدو جن کو کہتے ہیں. اور ان کے وصال کے بعد جب پوتے پیدا ہوئے، عبدالحمید صاحب کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، تو ان کی نسبت سے ان کا نام جو ہے عبدالغفور رکھا گیا تھا. یہ بابا سیدو کے نام کی نسبت کی وجہ سے رکھا گیا. تو حضرت شاہ القرآن کے جو والد ماجد تھے مولانا عبدالحمید ہزاروی، وہ بھی اعلیٰ حضرت گولوی کے مرید تھے، اور حضرت شاہ القرآن بھی اعلیٰ حضرت گولوی کے مرید تھے. اور بلکہ فرماتے ہیں کہ وہ جب میں پڑھتا تھا تو آپ بھوئی گاڑ تشریف لائے تو رش پڑا تھا، میں آگے نہ ہو سکا، تو میں دوسرے دن پہاڑ کراس کر کے مارگلہ کی پہاڑیاں کراس کر کے میں گولڑا شریف آیا. تو میں کمرے کے باہر کھڑا ہو گیا، شام کا ٹائم تھا، میرے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ میں اندر جاؤں. تو اعلیٰ حضرت نے اندر سے آواز اپنے خادم سے کہا کہ باہر ایک مولوی صاحب ہے ان کو اندر لیا. وہ باہر آیا، اس نے دائیں بائیں دیکھ کے اندر چلا گیا، جا کے بیٹھ کے کچھ دیر بعد میں پھر میں باہر ایک مولوی صاحب آئے ہیں ان کو اندر لے کر آؤ. وہ باہر آیا، دائیں بائیں دیکھا تو پھر اندر چلا گیا. تیسری دفعہ نے فرمایا کہ ایک بار ایک مولوی صاحب ہے ان کو اندر لے کر آؤ. تو وہ اس نے کہا جی باہر مولوی صاحب تو نہیں ہے، باہر ایک لڑکا کھڑا ہے، جاکت کھڑا ہے یا منڈا چھور کھڑا ہے باہر. تو انہوں نے کہا وہی جو لڑکا کھڑا ہے نا وہی مولوی صاحب ہے، ان کو لے کے آؤ. تو کہتے میں وہ مجھے اندر لے کے گیا. میں نے کہا جی میں میرا دعا کرے، میں مولوی بننا چاہتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت گولوی فرمانے لگے اس کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے، مولوی بندہ ایسے تو نہیں بنتا. جی میں آپ کے ارشاد کی تعمیل کروں گا لیکن دعا فرمائیں. تو آپ نے دعا بھی فرمائی اور ساتھ یہ بشارت دی، تو بہت بڑا مولوی حسین، تو بہت بڑا مولوی حسین، تو بہت بڑا مولوی حسین، 3 دفعہ فرمایا. اور پھر جب آپ کا جو 1936 میں جب بڑی 11ویں شریف کا عرس تھا تو حضرت شاہ القرآن کو بھی ٹائم دیا گیا تقریر کرنے کا. تو اعلیٰ حضرت گولوی عالم استغراق کے اندر تھے، اور جب آپ تقریر کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے سارا مبارک اٹھایا اور پوچھا کہ یہ کون تقریر کر رہا تھا. تو آپ کو بتایا گیا کہ اخوند زادہ مولانا محمد عالم ہزاروی کا پوتا تقریر کر رہا تھا. فرمایا والے پہ گلاں کرتا سی، اگو تو صرف ایسا ہی کھڑا کرنا ہے، آئندہ کے بعد کسی اور عالم دین کو یہاں پہ کھڑا نہیں کرنا، صرف آئندہ سے اسی کو کھڑا کرنا ہے. والے پہ گلاں کرتا، اچھی گفتگو کر رہا تھا، اگو تو صرف ایسا ہی کھڑا کرنا ہے، والے پہ گلاں کرتا سی. چنانچہ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگلے سال 11ویں شریف کا جب عرس آیا تو صرف میری تقریر ہوئی، تینوں دن جو ہے میری تقریر ہوئی. پھر اس میں بعد بابو جی رحمۃ اللہ تعالی کا دور آیا، دور سجادگی. اس کے اندر جو ہے وہ حضرت شیخ القرآن علیہ رحمہ جو ہے وہ 1935 سے لے کر 1970 تک جو ہے وہ واز کرتے رہے، اور اکیلا آپ کا جو ہے وہ واز ہوتا. اور ایک موقع پر کچھ لوگوں نے حضرت کبرا بابو جی قدس العزیز وعدہ درجات سے کہا کہ کسی اور کو تقریر کے کھڑا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ میں بیچارہ کون ہوں، انہوں نے اٹھانے والا جنہوں نے اعلیٰ حضرت کھڑا کر کے میں نہیں اٹھا سکتا. چنانچہ وہ یہ ان کی لجپالی تھی، ان کی شفقت تھی، محبت تھی. اور حضرت شاہ القرآن بھی ان کو صاحبزادہ نہیں کہتے بلکہ پیروں کی طرح ان کی ادب اور احترام اور عزت کرتے تھے. اور پھر میرے والد ماجد جو ہیں وہ فرماتے کہ جب میرے حضرت شاہ القرآن کا وصال ہوا تو میں گیا گولڑا شریف. تو میں جب گولڑا شریف گیا تو بابو جی کے کمرے میں اندر میں آپ کی بیٹھک میں گیا تو آپ نے فرمایا سب کو باہر نکالو، اٹھو سب باہر نکلو. اور میں اٹھنے لگا تو قاضی سراج الحق صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، وہ میری قمیض کھینچنے لگے، آپ کو نہیں نکال رہے باقیوں کو نکال رہے ہیں. تو باقی سارے باہر چلے گئے. تو جب میں اور قاضی صاحب ایک دو خادم اندر تھے تو بابو جی نے فرمایا کہ آج تو بعد اپنے والد ماجدی جگہ تے کھڑے ہو کے تساں تقریر کرنی ہے. فرماتے میں نے عرض کیا کہ میری دعا کریں. بابو جی فرماتے کہ انہیں دعا کی
اور میرے والد ماجد کہتے ہیں میں جب کمرے سے اتر کر باہر آیا جی تو آگے سے مولانا محب النبی صاحب آ رہے تھے، تو مجھے فرمانے لگے وہ مفتی تقریر دی اجازت مل گئی ہے؟ جی فرماتے میں نے فوراً کہا کہ میں تقریر کنج کراں گا، اتنا بڑا آستانہ، اتنے ہزاروں علماء کے سامنے میں تقریر کنج کراں گا۔ ہاں جی تو مولانا محب النبی صاحب نے کہا تقریر کرانا انہوں دا کام ہے، تقریر کرنا تیرا کام نہیں، اصل کام اجازت ہے، جی اصل کام اجازت ہے، اجازت دینا اصل کام ہے، کرا تقریر لیں کرانا ہاں جی گنبد کی طرف اشارہ کیا، واہ پیر واہ میشت صاحب کی طرف، جی مزار کی طرف اشارہ کیا کہ اصل کام اجازت ملنا ہے، تقریر کرانا ان کا کام ہے، وہ کروا لیتے ہیں۔ مت ہاں کہتے ہیں میں صبح سے دعا کر رہا تھا کہ تجھے تقریر کی جو ہے وہ اجازت مل جائے، اور پھر اس طرح جو ہے وہ 1970 سے لے کر 2010 تک جو ہے وہ میرے والد ماجد جو ہے وہ خطاب کرتے رہے۔ والد ماجد کا 2010 میں وصال ہوا، جی تو پہلا عرس جو ہے وہ قبلہ بابو جی کا آیا، تو میں بابو جی کے عرس پر گیا تو حضور قبلہ سیدی شاہ عبدالحق ثانی مہر علی حضرت قبلہ چھوٹے لالا جی